السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نئی دہلی میں جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا 2 روزہ اہم اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس میں ملک و ملت کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی بڑے اور انقلابی فیصلے لیے گئے ہیں، چاہے وہ UCC کا مسئلہ ہو یا مدارس کی آزادی پر حملہ۔ جمعیت نے اپنا دو ٹوک موقف واضح کر دیا ہے۔ کیا ہے وہ بڑے فیصلے؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناظرین، سب سے اہم فیصلہ مدارس اور یکساں سول کوڈ کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ مولانا محمود اسعد مدنی کی صدارت میں مجلس عاملہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ مدارس کے نظام میں مداخلت دستور ہند کی دفعات 25، 26 اور 30 کی خلاف ورزی ہے۔ اتراکھنڈ حکومت سے مطالبہ۔ اجلاس میں اتراکھنڈ حکومت کی کڑی شرائط کو مسترد کرتے ہوئے انہیں فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جمعیت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مدارس کو بند کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف ہر سطح پر قانونی اور آئینی لڑائی لڑے گی۔ اتراکھنڈ اور گجرات کے یکساں سول کوڈ کو مذہبی آزادی کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ مل کر ملک گیر کنونشن اور قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف بیرونی چیلنجز ہے، وہیں جمعیت نے مسلمانوں کو اندرونی اصلاح کی بھی تلقین کی ہے۔ مجلس عاملہ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہے، خاص طور پر خواتین کو وراثت میں ان کا حق دے اور طلاق و نان و نفقہ جیسے معاملات میں شرعی اصولوں کو اپنائے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ جمعیت اب صرف روایتی کاموں تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ اسے مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ نئے شعبوں کی منظوری دی گئی ہے، جن میں شعبہ تربیت یعنی نئی نسل کی اخلاقی سازی کے لیے۔ نمبر 2، ماڈل ولیج۔ نمبر 3، شعبہ تجارت و صنعت کاری یعنی مسلم نوجوانوں کو بزنس کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ نمبر 4، ماڈل اسکولز اور ہاسٹلز یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے محفوظ ماحول۔ ناظرین، اس اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی سمیت ملک بھر کے مقتدر علماء نے شرکت کی۔ یہ اجلاس امت کے لیے ایک واضح لائحہ عمل دے کر ختم ہوا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملت کی اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔